أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. سورہ لقمان آیت نمبر 33. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مومن کا ایمان ہمیشہ دو حالتوں کے درمیان رہتا ہے. ایک وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ مالک عز و جل سے ڈرتا بھی رہتا ہے. خوف اور امید کے درمیان مومن کا ایمان ہوا کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، جیسے وہ آدھی کلندریہ رابعہ بصری کا قول بڑا مشہور ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، پھر بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت کروں. اور سننے والی عوام جن کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑی پیاری بات کی ہے، بڑے کام کی بات کی ہے، اس کو تو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کو کوئی امید نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ان کو جہنم کا ڈر ہے نہ ان کو جنت کی طمع ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. حالانکہ یہ فکر گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ فکر اہل ایمان کی نہیں. ایک بزرگ کی تقریر میں سن رہا، وہ کہتے ایک عارف باللہ اللہ کے ولی جب مرنے لگے تو ان کے سامنے جنت کو کر دیا گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے یا اللہ؟ تو غیب سے آواز آئی تیری ساری زندگی کی محنتوں کا ہم بدلہ دے رہے ہیں اس جنت کی شکل میں. یہ سننا تھا کہ وہ چیخ مار کے رویا کہ میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ یہ جنت ہے.
اگر یہ ہے تو میری ساری زندگی برباد ہو گئی، میں نے تو جنت کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اللہ تیرے لیے کیا۔ جب جنت بھی نہ ہو جہنم بھی نہ ہو تو پھر تو نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب کی، اس میں بھی ایک بزرگ کا قصہ لکھتے ہیں، حصہ دوم صفحہ 657 پر، کہ حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے تو حضرت ممشاد ہنسنے لگے اور کہنے لگے بھلے آدمی 30 سالوں سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے ایک مرتبہ بھی نظر بھر کے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ فکر ہے عام صوفیاء کے ہاں کہ ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم، نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی طمع ہے۔ ہم بے خوف ہو کر بغیر لالچ کے، بغیر کسی امید پر اور بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور سننے والی عوام سمجھتی ہے کہ یہ اصل اللہ کے ولی ہے، یہ اصل پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، حالانکہ یہ فکر رکھنے والے لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں اس کی جنت کی طمع کرتے ہیں، اللہ کے ڈر میں اس کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دو حالتوں کے درمیان رہتے ہوئے، خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہے، وطمعا، اور جنت کی انہیں لالچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج 2 قدم آگے ہوئے پھر 2 قدم پیچھے ہوئے، کیا ماجرا تھا؟ کہا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جنت میں انگوروں یا کھجوروں کا ایک خوشہ تھا، میں اس جنت کی لالچ اس کی طلب میں آگے بڑھا، اور اگر اس خوشے کو میں توڑ لیتا قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ جہنم کے اندر دیکھا، اتنی قریب کی گئی، میں اس کے ڈر کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نبی کا ایمان ٹاپ کلاس ایمان ہوا کرتا ہے، نبی کے ساتھی صحابہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ نبی اور ان کے صحابہ جنت کی طمع کیا کرتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اس 2 کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ کو روانہ کیا، ان کا ایک امیر بنا دیا، امیر صاحب کو شک ہوا کہ کہیں یہ میری اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے، آگ جلانے کا حکم دیا، آگ کا الاؤ جل گیا تو صحابہ سے کہنے لگے چھلانگ مارو آگ کے اندر۔ تو کچھ صحابہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا اس آگ کے ڈر کی وجہ سے تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس آگ میں گرنے کا خوف ہم پہ طاری تھا، آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، اگر اب آگ میں ہی گرنا تھا تو ایمان کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کفار اللہ کے نبی کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ 7 یا 8 صحابہ رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی آواز بلند کرتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج جو محمد علیہ السلام کو ان کفار سے دور رکھے گا، رکاوٹ بنے گا، ان سے بچائے گا، اللہ اس کو محمد کا ساتھی جنت میں بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنت تو صحابہ کی طلب اور تڑپ ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور